السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، سورہ ہجر آیت نمبر 94۔ سو آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے۔ کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میری مدد اور نصرت آپ کے شامل حال ہے۔ دعوت اسلامیہ کا تیسرا دور، کھلی اور عام دعوت۔ یہ دعوت اسلامیہ کا تیسرا مرحلہ تھا۔ اس کا دائرہ رشتہ داروں سے بڑھا کر سب انسانوں تک بڑھا دیا گیا تھا۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برملا اپنے دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے، آہستہ آہستہ مختلف قبائل کی اہم شخصیتیں اس نئی دعوت سے متاثر ہو رہی ہیں اور اس کو قبول کر رہی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر نئی تحریک کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی مؤثر اور بر وقت قدم نہ اٹھایا تو سارا معاشرہ ایک ہماگیر انقلاب کی زد میں آ جائے گا۔ ان کے معبودوں کے تخت اوندھے کر دیے جائیں گے، ان کی پوجا پاٹ کے لیے ان کے آستھانوں پر دور و نزدیک سے آنے والے پجاریوں کی نہ ریل پیل رہے گی، نہ نذرانوں کے انبار لگیں گے، ان کی مذہبی چودراہٹ کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف راست اقدام کا فیصلہ کر لیا، لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے چچا ابو طالب سے بات کریں اور ان کے ذریعے حضور کو اس نئی دعوت سے دستبردار ہونے کی ترغیب دلائیں۔ چنانچہ ایک روز روسائے قریش کا ایک نمائندہ وفد جو مندرجہ ذیل اکابر قوم پر مشتمل تھا، حضرت ابو طالب کے پاس گیا۔ وفد کے ارکان کے نام یہ ہیں: عتبہ، شیبہ، پسران، ربیہ، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، ابو البختری، العاص بن حشام، الاسود بن مطلب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نبیہ اور منبع پسران، حجاج بن عامر اور عاص بن وائل۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا، کہنے لگے: اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے اور ہمارے مذہب کے عیب نکالتا ہے، ہمیں بیوقوف اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔ یا تو آپ اسے روک لیں یا درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود اسے روک لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے ان کو بڑی نرمی سے جواب دیا اور بڑی خوبصورتی سے انہیں ٹال دیا۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس آ گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق تبلیغ دین میں مصروف رہے اور اپنے حسن بیاں اور زور استدلال سے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش فرماتے رہے۔ اسلام کی روز افزوں ترقی کے باعث کفار کے ساتھ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہوتی گئی۔ قریش کے سردار حضور سے بہت دور چلے گئے، ان کے دلوں میں سرکار دو عالم کی عداوت کے شعلے تیز تر ہونے لگے۔ اب ہر وقت اور ہر جگہ حضور کے خلاف باتیں ہونے لگیں اور منصوبے بنائے جانے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو نبی رحمت کے خلاف ابھارنے اور اسلام کے خلاف سخت اقدام کرنے کے لیے بھڑکانے لگے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ ایک بار پھر ہمیں حضرت ابو طالب کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ مکہ کے معزز شہریوں کا ایک وفد دوبارہ آپ کے پاس گیا اور پہلے سے زیادہ درست اور فیصلہ کن لہجے میں گفتگو کی، کہنے لگے: اے ابو طالب، عمر، عز و شرف اور قدر و منزلت کے اعتبار سے ساری قوم میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ ہم پہلے حاضر ہوئے تھے اور ہم نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے باز آنے کا حکم دیں، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ باخدا اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، ہمیں مزید یارائے صبر نہیں رہا۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بلا کہتا ہے، ہمیں احمق اور بیوقوف بتاتا ہے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ یا تو آپ انہیں ان باتوں سے روک لیں، ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہم میں سے ایک فریق فنا نہ ہو جائے۔
ان کے انداز تکلم سے پتہ چلتا تھا کہ وہ گفتگو کے ذریعے معاملہ سدھارنے نہیں آئے تھے بلکہ کھلا چیلنج دینے کے لیے آئے تھے۔ ان الفاظ میں دھمکی تھی اور حضرت ابو طالب کا کوئی جواب سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو طالب کو اس دھمکی سے بڑا دکھ ہوا۔ اس پیرانہ سالی میں وہ ساری قوم سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن وہ اس بات پر بھی تیار نہ تھے کہ حضور کی نصرت و اعانت سے دست خوش ہو جائیں اور حضور کو کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ حضرت ابو طالب نے آدمی بھیج کر حضور کو اپنے پاس بلایا اور اس گفتگو سے آگاہ کیا جو ان کے درمیان اور اس وفد کے درمیان ہوئی تھی۔ واپس جانے سے پہلے انہوں نے جو دھمکی دی تھی اس کے بارے میں بھی بتایا، پھر کہا، اے جان امم، مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ اپنے چچا کی یہ باتیں سن کر نبی کریم کو یہ خیال گزرا کہ شاید ابو طالب آپ کی مدد اور تعاون سے دست خوش ہونے والے ہیں۔ اب ان میں سکت نہیں رہی کہ مزید حضور کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان و سکون سے جواب دیا، اے چچا، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں اور یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے دے گا یا میں اس کے لیے جان دے دوں گا۔ اس وقت تک میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع کو کل یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔